اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام بہت قریب ہے، اور اسی لحاظ سے سلطان کربلا پر ہر سال ہمارا ایک جوابی خمسہ ہوتا ہے، اس میں ہم ناسبی حضرات اور مقصرین حضرات دونوں کا جواب دیتے ہیں۔ خیر، قرب محرم کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے عزیزان کہ مقصرین کی خباثت میں اضافہ، یعنی مؤمنین یہاں پر دن رات ایک کر کے دلائل اکٹھے کر کے نواسب کو جواب دے رہے ہیں، اور ان مقصرین کو گستاخی اہل بیت سے فرصت نہیں ملتی۔ مولوی عارف قاضبی المعروف گستاخ حیدر کرار لعنت اللہ علیہ، انہوں نے جناب پہلے حال ہی میں امیر المومنین اور رسول اللہ کی گستاخی کی تھی، جس پر ہمارا منہ توڑ جواب اپلوڈڈ ہے مکمل دلائل کے ساتھ۔ اب حضرت منہ اٹھا کر آ گئے شہزادہ علی اکبر صلوات اللہ علیہ کی اذان پر بات کرنے، اور اس لحاظ سے چلتے ہیں جی ان کی ویڈیو کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح مزید عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور محدثین و احادیث اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین تو کجا اپنے اکابر مجتہدین اصولی مجتہدین ہیں کہ اصول کی کس طرح دھجیاں اڑا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جب دلائل آئیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا تانا زنی کرنا چاہ رہے ہیں یہ۔ اذان علی اکبر شب عاشور کا مولانا اذان علی اکبر دیجیے، مسائل پڑھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اور یہ رسم پہلے کراچی میں تھی نہیں، یہ پنجاب سے امپورٹڈ رسم ہے۔ کافی کلچر کراچی میں پنجاب سے آ رہے ہیں۔ پہلے ہم فخر سے کہتے تھے کہ کراچی وہ شہر ہے جو علماء کا شہر ہے، اور ہم تو وہاں سے چلے تھے کہ ذاکری سسٹم کو ختم کیا جائے اور ذاکروں کو عالم بنایا جائے، اور اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امامے والے ذاکر بن گئے۔ استغفر اللہ۔ مولوی صاحب کی فالتو بات یقیناً آپ لوگوں نے سن نہیں لی ہوگی کہ اذان علی اکبر صلوات اللہ علیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہیں ہے کہ یہ رسم عزاداری میں ایک امپورٹنٹ حصہ رکھتی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں جی یہ پنجاب سے امپورٹڈ ہے، جی پنجاب میں یہ تھی، کراچی میں تو یہ رسم تھی نہیں۔ پنجاب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں تھی یا نہیں تھی، اس کا مذہب شیعہ سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی مذہب شیعہ میں عزاداری کا شہروں کے لحاظ سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ فلاں شہر میں ایسی ہو رہی ہے فلاں شہر میں ویسی ہو رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے عجیب و غریب قسم کے ہتھ کنڈے ہیں کہ جی حرم معصومین میں تشہد میں نہیں پڑھا جا رہا تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ، جبکہ کتب احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اسی طرح کراچی میں نہیں تھی، پنجاب سے امپورٹڈ ہے، تو پنجاب کی چیزیں لا کر کراچی میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر جب 1983 میں کراچی میں فتنہ واریت بہت زیادہ ہو گئی تھی، فرقہ واریت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور فتنہ حد درجہ پھیل چکا تھا فرقہ واریت کی وجہ سے، تو پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت کراچی سے کوئی مناظر کیوں نہیں اٹھا اس فتنے کو دبانے کے لیے؟ تاج المبلغین سلطان المناظرین آغا تاج الدین حیدری رضوان اللہ علیہ کو کیوں پنجاب سے بلایا؟ اور وہ مناظرہ ان کا کتابی شکل میں چھپ چکا ہے، لاجواب مقالہ، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الحمدللہ۔ علامہ تاج الدین حیدری رضوان اللہ علیہ نے شکست فاش دی تھی مولا علی کے دشمنوں کو، کیوں بلایا پنجاب سے؟ انہیں بلا لیتے کو مناظر کراچی سے۔ تو حضرت یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، ورنہ اگر یہ صوبائی تقسیم پر باتیں کریں تو میرے پاس بہت باتیں ہیں، اور آپ لوگ پنجاب کے احسان مند ہیں، یہ کبھی بھولیے گا نہیں، کیوں مبلغ اعظم بھی پنجاب کے تھے، آغا تاج الدین بھی پنجاب کے ہی تھے، لیکن پھر بھی ہم دل سے کہتے ہیں پنجاب کے رہنے والے مقصر شیعوں پر لعنت، اور کراچی میں رہنے والے وہ شیعہ جو خالص عقیدہ ولایت علی رکھتے ہیں، ان کے پیروں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ میں سید زادہ ہو کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہم شہروں کی وجہ سے تقسیم نہیں رکھتے، کیونکہ اگر شہری تقسیم پر آ جائے پھر آغا تاج الدین حیدری نہیں آگے شیعہ مذہب کا دفاع کیا تھا، آپ کے امامے والے مولوی تو اس ٹائم بیٹھے ہوتے اپنے حوضوں میں۔ اور دوسری بات جی،
ذاکری سسٹم کو ہم نے ختم کرنا ہے. اللہ جانے انہیں ذکر سے کیا چیڑ ہے, کیونکہ اصولاً اگر دیکھا جائے تو پہلا ذاکر اہل بیت خود اللہ ہے. بھائی ذاکر کہتے ہیں کس کو, جو ذکر کرے. کیا قرآن میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے آیت تطہیر میں؟ اور دوسری بات یہ کہ ذاکر سے چڑ کس بات کی آپ لوگوں کو, اللہ ہی جانتا ہے. تو ذاکر سے چڑ کھانے پہ انہیں علماء بنایا جائے, وہ آپ کو کیا لگتا ہے امامہ پہننے سے بندہ عالم بن جاتا ہے؟ یا آپ کے کھوکھلے امامے والوں سے کئی دفعہ میری مڑ بھیڑ ہو چکی ہے. الحمدللہ میں آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, بلکہ اب دنیا آپ لوگوں کو جان چکی ہے کہ آپ کے صرف امامے بڑے ہیں, اندر کچھ بھی نہیں ہے. چلیں ذاکر کی فضیلت کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. اکابر علماء نجف اشرف میں سے ایک شیخ سند حافظہ اللہ, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, عزاداری میں جدید رسومات بدعت یا سنت. شیخ سند کی تیری میری کیا بات, عالم سے پوچھتے ہیں نا, چلے آئیں. بلکہ عالم ربانی شیخ سند صفحہ نمبر 64 پر آپ کے آیت اللہ جواد تبریزی صاحب کی ایک خواہش لکھ رہے ہیں جو وہ موت سے پہلے کرتے تھے. پوائنٹ نمبر 43 میں کہتے ہیں جی کاش میں ذاکر امام حسین صلوات اللہ علیہ ہوتا, کاش میں ذاکر حسین ہوتا. جی مسٹر حضرت, آپ کو ذاکری سے چڑ ہے. اکابر علماء نجف اشرف یہاں پہ اپنی حسرتیں لکھ رہے ہیں کہ کاش ذاکر حسین ہوتا. تعجب ہے بھائی, جہالت سر چڑھ کے بول رہی ہے. اپنے ہی علماء کے معاملات, ان کی خواہشات کا رد کیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے, کیونکہ آپ ممبر پہ بڑبڑ کریں گے وہ الحمدللہ پھر جب آپ کی علماء کابرین کی کتابیں لا کر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی, اپنے ہی علماء کے اصول و ضوابط سے آپ بھاگ رہے ہیں. ہمارا کوئی نقصان نہیں اس میں. خیر اب موضوع کی طرف چلتے ہیں. اذان علی اکبر صلوات اللہ علیہ اور عزاداری, جس پر انہیں بہت زیادہ اعتراض ہے. ان کے اعتراض کو سامنے رکھ کر دلائل کے ساتھ اسے صاف کر دیتے ہیں. فلسفہ کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز وفا کی جائے, مرکزی اشرا. ہمیں علم نہیں تھا, لیکن اس عالم نے آنکھوں سے دیکھا. یہ اذان علی اکبر ہوئی, اور اذان علی اکبر کے بعد زنجیر زنی شروع ہو گئی. بھئی آپ زنجیر زنی کرو, کوئی روک تو نہیں رہا. جس مجتہد کی تقریر میں اس کے مطابق آپ زنجیر زنی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اذان علی اکبر کے فوراً بعد, جبکہ اذان جیسے ہوتی ہے شرعاً آپ سب پر نماز واجب, اذان کے فوراً بعد زنجیر زنی ہو گئی. اور مجھے آپ بتائیے اس زنجیر زنی کے بعد جس میں بدن سے خون نکلے, کپڑے نجس ہو جائیں, اتنا وقت ملے گا کہ یہ نہائے, خود کو پاک کرے اور جا کر نماز پڑھے؟ قطعاً وقت میں اتنی گنجائش نہیں, کیونکہ اذان ہوتی ہے, مصائب ہوتے ہیں, وقت کتنا ہوتا ہے نماز کے قضا ہونے میں. کیا مولانا جتنے زنجیر لگا رہے ہیں ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ تو آپ سب دیکھ چکے, آپ کو پتا ہے. لیکن ایک اور مسئلہ بتاؤں, ایک ایسا مقدمہ جو باعث حرام ہو وہ خود مقدمہ حرام بن جاتا ہے. اچھا جی, فلسفہ اذان یہ ہے کہ جی نماز پڑھی جائے, یہ ہے وہ ہے, مقدمات حرام ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح کی بہت ساری جنہوں نے باتیں کی ہیں. ایک ایک چیز ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے. زنجیر زنی کیوں بعد از اذان علی اکبر, اور زنجیر زنی عزاداری اور نماز میں کیا فرق ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بھی اخباری محدث کی کتاب ہم آپ کو پیش نہیں کریں گے, کیونکہ قرآن و حدیث تو یہ مانتے نہیں ہیں. انہی کے بابے, انہی کے بڑے, انہی کے اکابر مجتہدین حضرات کی کتابوں سے آپ کے سامنے یہ رکھا جائے گا, انہی کی باتیں رکھی جائیں گی, انہی کے اصول و ضوابط رکھے جائیں گے, جس سے ہمارا مقدمہ بالکل واضح ہو جائے گا الحمدللہ. تو پہلے چلتے ہیں جی زنجیر زنی اور نماز میں یا پھر باقی عبادات کے لحاظ سے جو فرق ہے کیا ہے. یہ جی آپ کے آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, مطبوعہ لاہور ولایت عظمیٰ. اس کتاب میں صفحہ نمبر 39 سے یہ 39 پر آپ کے عقیل الغربی صاحب کیا فرما رہے ہیں جی عزاداری کے لحاظ سے اور نماز کے لحاظ سے. نماز واجب ہے اور واجب رہے گی, روزہ واجب ہے, واجب رہے گا, حج واجب ہے, واجب رہے گا, لیکن یہ مستحب ہونے کے باوجود, یہ عزاداری کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بابا جی, مستحب ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ اس سے حقیر سمجھ کر واجبات ادا کیے جائیں تو کچھ بھی قبول نہ ہو. ٹھیک ہے جی, اگر ٹھیک ہے عزاداری مستحب ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم واجب بھی ثابت کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, سنت واجب ہر چیز. خیر آپ کے عقیل الغربی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر عزاداری کو چھوڑ کر یہ عبادات کی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا.
جی مسٹر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ آپ کے آیت اللہ کیل الغروی صاحب کا ہے، ہمارے کسی مسلک کے اخباری عالم نے اسے اپنی کتاب میں نہیں لکھا۔ وجہ کیا وجہ ہے اس کی؟ آئیں چلتے ہیں۔ یہ آغا ابو الحسن موسوی مشہدی حافظ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اسبات ماتم زنجیر زنی و قمع زنی، مطبوعہ اسلام آباد۔ اس کتاب میں انہوں نے صفحہ نمبر 4 پہ آپ کے حجت الاسلام والمسلمین صاحب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور آپ کے قائد بھی ہیں سیاسی حامد علی موسوی صاحب، ان کا صفحہ نمبر 4 پر انہوں نے قول لکھا ہے زنجیر زنی کے لحاظ سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ عزاداری روح اسلام ہے اور زنجیر زنی روح عزاداری جو صدیوں سے جاری ہے۔ الحمدللہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ نماز فقط اسلام میں ایک عبادت ہے، جبکہ عزاداری روح اسلام ہے۔ نماز ستون صحیح، ستون بغیر روح کے مردہ ستون کا اپنے اچار ڈال لیں۔ روح اسلام عزاداری، اور عزاداری کی روح زنجیر زنی۔ ہاں جی مسٹر، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے اکابرین؟ چلے مان لیا نماز دین کا ستون ہے، بھائی جب ستون سے اس کی روح ہی خارج ہو گئی تو مردہ ستون کا کیا کریں گے آپ؟ اور بقول عقیل الغروی قبول ہی نہیں ہونی عزاداری کو برطرف کر کے عبادت، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب جی حرام مقدمات، یہ وہ اس طرح کی جو الٹی پلٹی باتیں ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی بات کیا آپ کے مجتہدین حضرات آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں؟ یہ آپ کے مجتہد اعظم آپ کے آیت اللہ صادق روحانی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، احکام عاشورہ المعروف قربان الشہادہ۔ احکام عاشورہ میں صفحہ نمبر 104 پر وہ فقہ کا قانون بیان کر رہے ہیں۔ یہ مقدمات قوانین وغیرہ جو اب مومنین عام سادہ عوام کو الجھاتے ہیں نا، پہلے اپنے مجتہدین کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فقہ کا قانون یہ ہے کہ ہر چیز مباح ہے جب تک اس کی حرمت کی کوئی نص نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، جب تک حرمت کی نص نہ آ جائے۔ ہاں جی مولوی صاحب، تو پہلے اب آپ کو نص دینا پڑے گی بقول آپ کے آقا صادق روحانی۔ میں نہیں کہتا، آپ کے اصول، آپ کے قاعدے، آپ کے مجتہدین حضرات ابھی کہہ رہے تھے نا جی جس کے مراجع تقلید کہتے ہیں وہ تو چیزیں نہیں کرے، تو یہ آپ ہی کے مراجع تقلید کہہ رہے ہیں۔ جب تک حرمت پر نص نہ ہو کسی کو زبان درازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بکواس بند، تو نص لا کر دیں پہلے، اہل بیت کے عمل سے اس بات کو ثابت کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی زنجیر زنی بعد اذان علی اکبر کی اذان کے بعد فوراً ماتم کیوں ہو گیا، یہ ہے وہ ہے۔ پہلے نص لا کے دیں آپ اپنے دعوے پر کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم آج چھوڑ دیں گے، آپ ہی کے اصول کو فالو کر لیتے ہیں، چلیں اتنی رعایت کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ، نص لا کر دیں۔ اب پھر ان کا سوال ہوگا جی تو پھر علی اکبر کے ماتم پر پہلے آپ نص دیں، عدم جواز تو بعد میں ہم دیں گے نا، پہلے آپ نص دیں، عدم جواز کے بعد ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب ہے گلزار خطابت، مطبوعہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور، صفحہ نمبر 80 پر شہزادہ علی اکبر کے لحاظ سے جو ماتم ہے، خونی ماتم کے لحاظ سے، یہ عبارت ذرا سنگین ہے عزیزان، آپ غور کریں۔ کہتے ہیں جب علی اکبر خیام سے نکلے وہی وقت ہے، ٹھیک ہے جی، تو آج تم ہاتھوں سے ماتم کرتے ہو، زنجیروں سے ماتم کرتے ہو۔ زینب صلوات اللہ علیہا، بی بی فاطمہ شام خاتون نے خیموں کا چکر لگایا، زینب صلوات اللہ علیہا خاتون کو ایک پتھر ملا، اکبر باہر نکلا تو بی بی نے پتھر سے ماتم کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان میں کہتا ہوں اب بھی کچھ رہ جاتا ہے۔ ان کے علماء جو کربلا کی روایات لکھ رہے ہیں اپنی کتب میں اور بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد رہ جاتا ہے کچھ، تو ماتم علی اکبر یہ عزاداران اسی وقت بے عین ہی اسی وقت جب شہزادہ علی اکبر خیام سے نکلے تھے، جب علی کی بیٹی خون کا ماتم کر رہی ہے تو عزاداروں کو کیوں روکتے ہو؟ جاؤ کہو تمہارا مفتی اعظم پاکستان حسین بخش جاڑا جھوٹ بول رہا ہے، کہو۔ اور بھائی جب اہل بیت سے یہ عمل ثابت ہے تو آپ بغیر دلیل برائے عدم جواز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ مقدمات حرام ہیں،
تو احکام عاشورہ میں کیا، ابھی ہم نے کہا کہ جب تک عدم جواز پر نص نہ ہو، پہلے نص تو لائیں عدم جواز پر. ہمارے پاس الحمدللہ دلیل ہے، بلکہ دلائل ہیں اس عمل پر. ابھی پھر فقط ایک آپ کے جاڑا صاحب کی کتاب گزار خطابت پیش کی ہے. اللہ کے بندو، مجتہدین تمہارے ہماری فیور میں روایات لکھ لکھ کر تھک گئے، اور انہی مجتہدین کے بارے میں آپ کے دانت گھس گئے کہہ کہ ان کی تقلید کریں، ان سے مسائل پوچھیں. تو جو اب ہم پوچھ رہے ہیں اس پہ بھی تم لوگوں کو مسئلہ ہے. عجیب جہالت ہے خدا کی قسم عزیزان، اتنی جہالت. کتابیں تو یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اللہ جانے وہ کون سا دور ہے جب کتابوں کا مطالعہ شروع ہوگا. چھوڑیں باقی کتابیں، اپنے اکابرین کو پڑھ لو یار. اور میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کر جاؤں، مسئلہ شہزادہ علی اکبر کی اذان سے نہیں ہے، مسئلہ اس ایک گواہی سے جو علی اکبر اپنی اذان میں دیا کرتے تھے، شہادت ثالثہ. اب یہ کہیں گے یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا کہ علی اکبر اذان میں شہادت ثالثہ دیتے تھے کربلا میں؟ آئیں آپ کو دکھائیں. یہ آپ کے آیت اللہ مہدی لکھنوی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجودہ، مطبوعہ کراچی، زندگانی حضرت شہزادہ علی اکبر صلوات اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی، اسکرین پہ عزیزان آپ سب دیکھ رہے ہیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 111 پر آئیں، کربلا کی اذان میں علی اکبر علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں. وہ واضح لکھتے ہیں صبح کی آخری اذان میں علی اکبر نے دی، صبح کی آخری اذان علی اکبر نے دی، اور علی ولی اللہ کی صدا پوری طاقت سے خیام حسینی سے بلند ہوئی. ٹھیک ہے جی. علی کی گواہی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے جناب. عزیزان آگے ایک نیا بہانہ آ جائے گا، مقتل کی روایت ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے. آ جائیں. یہ آپ کے آیت اللہ کیل الغروی صاحب کی کتاب آئینہ قضاء و قدر، وہ کراچی، بڑا کراچی کر رہے تھے. الحمدللہ زیادہ مال آپ کو کراچی کا ہی چیپا میں نے. اس میں صفحہ نمبر 27 پر آپ کے کیل الغروی صاحب مقتل کی روایت کے لحاظ سے اصول بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی مقاتل کو صرف ضعیف سمجھنا خود ضعف علمی ہے. اس بندے کا علم ہی ضعیف ہے جو مقتل کو ضعیف کہتا ہے. آپ کا اصول، آپ کے آیت اللہ کیل الغروی، معذرت کے ساتھ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. عزیزان الحمدللہ اتنے دلائل کے بعد، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ زنجیر زنی کیوں کر رہے ہو علی اکبر کے لحاظ سے، تو کہے گا بھائی جب علی کی بیٹی علی اکبر کے خیمے سے نکل دیں گے اسی وقت پتھر اٹھا کر خونی ماتم کر سکتی ہے، تو ہم زنجیر سے کیوں نہیں کر سکتے؟ مسئلہ تو خونی ماتم کا ہی ہے نا. الحمدللہ بات واضح. ڈرامے پہ ڈرامہ. اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو آئی ایم ریئلی سوری، لیکن بےغیرتی کی حد ہے. جو اعتراضات ناسبیوں نے نہیں اٹھائے وہ یہ مقصرین حضرات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ تانا بانا بالآخر ہے کس لحاظ سے؟ یہ کڑی سے کڑی ملاتے جائیں عزیزان. وہ کون تھے جنہوں نے کہا تھا مارو نماز کا وقت ہو رہا ہے؟ آئیں انہی کے حجت الاسلام والمسلمین زکی بکری صاحب، باقری میں نہیں کہوں گا، ہم ہی مولا باقر کی اولاد مان لوں. زکی بکری صاحب کی کتاب مطبوعہ کراچی سے چھپی ہے جناب، محفوظ بک ایجنسی سے. ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، دور جدید میں دین کا مقام. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے زکی باقری صاحب، المعروف زکی بکری، وہ اپنی اس کتاب میں کیا فرماتے ہیں جی؟ صفحہ نمبر 118 پر کہتے ہیں یزید کی فوجیں نماز پڑھتی تھیں اور یہ کہتے تھے عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، جلدی قتل کرو. کل کے بغیرت یزیدی کہتے تھے حسین کو جلدی قتل کرو، عصر کا وقت آ رہا ہے. اور آج کے ملعون کہتے ہیں جی عزاداری کو پیچھے رکھ کر نماز پڑھو. عزاداری روکو، نماز پڑھنی ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے حسین کو مارو، نماز پڑھنی ہے. جی مسٹر، یہ میں کوئی اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، آپ کی حجت الاسلام زکی باقری صاحب اپنی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو خدا کا نام ہے مولوی عارف کاظمی صاحب، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، آلتو فالتو باتیں کرنے سے، اور بالخصوص شاعر حسینیہ و اہل بیت کی توہین کرنے سے آپ باز آ جائیں، ورنہ موقع کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے جوابات تو ہمارے آتے ہیں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مجتہدین حضرات اپنی ہی کتب کے زد میں کافر ثابت ہو جائیں. وہ وقت نہ لائیں کہ میں وہ دلائل نکال لوں. اور یہ میری آپ سے ریکویسٹ نہیں ہے، یہ دھمکی ہے. کان کھول کر سن لیں. عزیزان، اسی کے ساتھ ہماری چوتھی نشست یہاں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ we'll meet you in the 5th video. Till then, take care. مولا حسین وارث. برباد نبی دے ذکر ذرا ہے دردی پاک ولایت دا. خدا کا ولی نبی دا وسی نہیں اور کوئی سوا